السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے سافٹ ویئر میں کس طریقے سے ہم مقامات کی انٹری کریں گے، آئیے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لاگن کرنا ہے۔ لاگن کرنے کے بعد مینیو میں جانا ہے۔ جیسے ہی ہم مینیو میں جائیں گے تو ہم نے بنیادی سیٹ اپ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو دو ہمارے سامنے آپشن آئیں گے، کلاس اور مقام۔ ہم نے مقام کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم مقام کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ ہم نے گرین کلر سے جو نئی شمولیت لکھا ہوا ہے اس میں ہم نے جانا ہے۔ جیسے ہم اس کو کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے مکمل ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے انگریزی میں مسجد کا نام، انگریزی میں ہم یہاں پر نام لکھیں گے تو اس کے لیے آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور بزر یا وائس بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فاروق اعظم مسجد۔ اب ہم نے اس میں اس چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ فاروق کے بعد ای ہے، اس کے دائیں بائیں کسی قسم کا ہم نے یہاں پر سلیش یا ڈاٹ وغیرہ نہیں لگانا، ورنہ اس طرح لکھا ہوا آئے گا کہ صرف انگریزی حروف استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو لہٰذا ہم نے اسی طرح اس کو رہنے دینا ہے۔ اور اسی طرح ہم اس میں اردو میں اس کا نام ایڈ کریں گے، فاروق اعظم مسجد۔ اس میں بھی ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ قاف کے نیچے کسی قسم کا زیر وغیرہ زبر زیر پیش کا استعمال نہیں کرنا، ورنہ سافٹ ویئر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ پھر ہم نے تنظیمی صوبہ سلیکٹ کرنا ہے، کراچی سٹی سندھ، پھر ڈویژن کراچی ساؤتھ، ڈسٹرکٹ کراچی ساؤتھ ڈسٹرکٹ، تحصیل کلفٹن، سب تحصیل صدر ٹاؤن 4، یونین کونسل عبداللہ شاہ غازی۔ مقام کا ذمہ دار، یہاں پر ہم نے قاری صاحب کا نام ایڈ کرنا ہے یا پھر کسی ایسے اسلامی بھائی کا جو مدرسے کے پابند ہو، یہاں پر ہم ان کا نام ایڈ کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ احسن اتاری، یہاں پر ہم موبائل نمبر ایڈ کر دیں گے۔ ملک کی سلیکشن کریں گے، پھر اس کے بعد ہم صوبہ سندھ، یہ سب سے نیچے آپ کو مل جائے گا، یہاں پر آپ اس کی سلیکشن کریں گے۔ پھر جیسے ہی آپ کراچی کی سلیکشن کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ انگریزی میں آپ نے KAR، جیسے ہی آپ یہ ڈالیں گے تو کراچی سب سے اوپر آ جائے گا، آپ نے اس کی سلیکشن کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد مکمل پوسٹل ایڈریس، وہ ایڈریس کے جس کے ذریعے مسجد وغیرہ میں پارسل آتا ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے، یا آپ کو مسجد کے بل وغیرہ پر مل جائے گا، یا مسجد کے قریب کوئی مشہور جگہ ہو آپ نے یہاں پر اس کا اندراج کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کلفٹن بلاک 2 بیچ بلیسنگ مارکیٹ، اس طرح آپ نے جو ہے اندراج کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مقام کی نوعیت، یہ مدرسہ جو ہے وہ مسجد میں لگتا ہے، مارکیٹ میں لگتا ہے، تعلیمی ادارے میں لگتا ہے، تو ہم نے مسجد سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد شعبہ جات کہ کس شعبے کے تحت یہ مدرسہ جو ہمارا لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ بالغان کے تحت لگتا ہے تو ہم نے با لکھنا ہے، الف لکھنا ہے اور لام لکھنا ہے۔ جیسے ہم لکھیں گے تو بالغان سب سے ٹاپ پر آ جائے گا، تو ہم نے یہاں پر اس کی سلیکشن کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دورانیہ، کتنے منٹ کا یہ مدرسہ لگتا ہے۔ آفیشیل ہمارا جو 45 منٹ کا مدرسہ لگتا ہے تو یہاں پر ہم نے 45 منٹ ایڈ کر دینا ہے۔ پھر وقت کا اندراج، وقت کے اندراج میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے کس نماز کے بعد یہ لگتا ہے یہ اندراج کرنا ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد۔ عموماً ہمارے مدارس جو بعد عشاء لگتے ہیں تو یہاں پر ہم بعد عشاء سلیکٹ کر دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے ہفتہ وار چھٹی ہماری آفیشیل جمعرات کو ہوتی ہے تو یہاں پر جمعرات ڈال دیں گے۔ پھر اردو میں کلاس کا نام، اگر اس فاروق اعظم مسجد میں مزید 2 کلاسیں لگتی ہیں تو ہم یہاں پر کلاسوں کو نام دے دیں گے، تو آلریڈی اگر نام موجود ہے تو یہاں پر وہ اندراج کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ فاروق اعظم مسجد میں ہمارے 2 درجات لگتے ہیں، تو ایک فاروق اعظم مسجد آ گیا، دوسرے درجے کا نام فیضان مرشد، فیضان اتار، جو بھی ہوگا وہ لکھ دیں گے۔ اور اگر ایک ہی درجہ لگتا ہے تو یہاں پر بھی وہی فاروق اعظم مسجد ہم یہاں لکھیں گے اردو میں، اور یہاں انگریزی میں اس کا اندراج کر دیں گے۔ پھر کورس کا نام، اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر ہمارے سامنے 4 آپشن شو ہوں گے، نصاب قرآن سیکھیے، مدنی قاعدہ، ناظرہ قرآن، قرآن پاک اور قرآن ٹیچنگ کورس۔ اگر یہ ہمارا درجہ صرف ناظرہ اور قاعدہ پڑھنے والوں کا ہے تو ہم نے ان 2 کی سلیکشن کرنی ہے، مدنی قاعدہ اور ناظرہ قرآن پاک۔ پھر اس کے بعد تاریخ آغاز، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ مدرسہ ہمارا کب سے لگ رہا ہے یہ ہم نے اس کا اندراج کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے بعض مساجد میں دعوت اسلامی کے اوائل سے ہی مدرسے لگ رہے ہیں، لیکن وہ مدرسے کبھی لگتے ہیں تو کبھی بند ہو جاتے ہیں، تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو ہم کیا کریں گے 2025 کو سلیکٹ کریں گے۔ اور اگر یہ مدرسہ 2 سال پہلے سے لگ رہا ہے تو 2023 ہم نے اندراج کرنا ہے، اور ہم نے پہلی تاریخ اور پہلا مہینہ جنوری یہ ہم نے اس کا اندراج کرنا ہے، یہ انتخاب کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اختتامی تاریخ، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ مدرسہ کب سے کب تک لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ مدرسہ لگتا ہے 9 بجے سے 9:45 تک، تو یہاں پر ہم اس کا ٹائم ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو محفوظ کر دیں گے۔ اس طرح ہماری یہ انٹری مکمل ہو جائے گی۔